الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. لوگو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کا مددگار ہی ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت وہ دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود رسول اللہ. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام جانشین اولین مصطفیٰ. السلام جانشین اولین مصطفیٰ. السلام حضرت صدیق اکبر باصفا. بعد از پیغمبراں تو افضل الانسان ہے. سابقون الاولون لا ریب تیری شان ہے. عزم و استقلال کا گویا تھا تو جبل جلیل. اولین محبوب حق کا تو بنا بے شک کفیل. تھی تیری ہر بات سرکار دو عالم کو پسند. کر گئی یہ بات ہی تجھ کو جہاں میں سر بلند. جب چلے مکہ سے طیبہ کو شہ رحمت مآب. اس گھڑی بھی تو رہا ہر گام ان کے ہم رکاب.
زندگی بھر چونکہ تو ان کی رفاقت میں رہا، چشمہ فیض نبی سیراب تجھ کو کر گیا۔ تھا تیرا ہر کارنامہ بے نظیر و بے مثیل، حشر میں ہوں گے خدا و مصطفیٰ تیرے کفیل۔ سبقت اسلام میں کوئی تیرا ثانی نہیں، تو نے کوئی بات باطل کی کبھی مانی نہیں۔ دافع الاشرار ہے تو صاحب ایثار بھی، تجھ کو حق نے کہہ دیا اذ ہما فی الغار بھی۔ سامنے تیرے جب آیا کھا گیا باطل شکست، کافروں کو صدق نے تیرے بنایا حق پرست۔ کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ سے رکھتے ہیں عناد، کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ سے رکھتے ہیں عناد، رہ نہیں سکتے کبھی وہ دین اور دنیا میں شاد۔ باصفا تھا تو مجسم پہ کرے صدق و صفا، تیرے دل پر ہر گھڑی طاری رہا خوف خدا۔ چار سو لہرا دیا تو نے علم اسلام کا، بول بالا کر دیا تو نے خدا کے نام کا۔ تھا غرض اسلام کا تو ایک درخشاں آفتاب، تیرے زرعی کارناموں کا نہیں کوئی جواب۔ تیری الفت ہو نہ جس کے دل میں اے والا صفات، اس کو یوم آخرت میں مل نہیں سکتی نجات۔ زندگی میں تو رہا محبوب حق کا یار غار، گنبد خضرا میں بنتا کیوں نہ پھر تیرا مزار۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی تقویم کے لحاظ سے اسلامی مہینوں میں یہ چھٹا مہینہ ہے۔ جماد الاخری یا جماد الثانیہ، رجب، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانیہ، یہ چھٹا مہینہ ہے۔ چاند کے لحاظ سے یعنی اسلامی مہینوں میں سے یہ چھٹا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آج پاکستانی تقویم کے لحاظ سے 20ویں تاریخ ہے، اور اس مہینے کی 22ویں تاریخ افضل الانسان بعد الانبیاء، اس دھرتی کا نبی کے بعد سب سے بڑا انسان، نہ پہلی امتوں میں اس قسم کا کوئی انسان گزرا ہے، اور نہ ہی اس امت میں قیامت تک کوئی اور انسان ایسا آئے گا۔ میری مراد اس انسان سے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور صاحب مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس مہینے کی 22ویں تاریخ ان کا یوم وفات ہے۔ فارسی کا ایک
شعر میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سین را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ را. میرے دوستو، یہ اللہ کا خاص احسان ہے آپ پر اور مجھ پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نظریاتی بنایا ہے. الحمدللہ العظیم. آپ کو اپنے حال کا تو صحیح علم ہوگا. میں اپنے بارے میں یہ عرض کر دوں، جب سے دین کی کچھ سمجھ آئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میرا یہ مزاج بنا دیا. میں جہاں بھی ہوتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، میرا دل اور دماغ نظریے سے خالی نہیں ہوتا. کسی انسان کے پاس بیٹھوں، کسی کی بات سنوں، کسی سے بات کروں، کسی کا بیان سنوں، کوئی کتاب پڑھوں، کوئی تحریر پڑھوں، الحمدللہ العظیم میرے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ میں کسی وقت بھی اپنے نظریے سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہیں پاتا. اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی کتاب کی جو سمجھ عطا فرمائی ہے اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے جو روشنی ملی ہے اور آپ کی تیار کردہ مقدس جماعت کے بارے میں کچھ سمجھ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، پھر اس کے بعد ہر تحریر کو، ہر تقریر کو، ہر بیان کو، ہر انسان کے گفتگو کو اسی معیار پر ہم پرکھتے ہیں، اسی پر تولتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ جس محفل میں گئے اسی کے رنگ میں رنگے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ سے دعا کریں آپ اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کہ اللہ ہمیں سچ اور حق کے نظریے کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک وابستہ رکھے، اسی پر زندہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے اور اب پھر دوہرا دیتا ہوں، میرا ہدف، میری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید نمبر 1 ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا سارا خاندان، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات اور آپ کی سیرت جو خالص کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہے. یہ دوسرے نمبر پر یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور تیسرے نمبر پر میری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، وہ پاکیزہ جماعت جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی جماعت ہے. اس جماعت کے ساتھ نظریاتی وابستگی مجھے اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے. میں کسی قیمت پر بھی کسی صحابی رسول کے بارے میں تقریراً تحریراً کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا. میں اکثر مطالعے میں جو میری کتابیں رہتی ہیں، کسی نے بھی لکھی ہوں، کوئی کتاب کسی کے اندر کوئی کمزور بات کہیں نظر آتی ہے تو فوراً میں اس کے حاشیے پر لکھ دیتا ہوں
وہاں لکھ دیتا ہوں کہ میری زندگی کے بعد بھی اگر کوئی مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کا اس معاملے میں لحاظ نہیں رکھا۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے مقدس پاکیزہ خاندان، خصوصاً اہل بیت ازواج مطہرات اور آپ کے بنات طاہرات کا تذکرہ پڑھتا ہوں، اور وہاں جو کمزور بات کسی نے لکھی ہے میں فوراً لکھ دیتا ہوں اس کے اوپر، یہ بات غلط لکھی گئی ہے، اور دلیل کے ساتھ لکھتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں یہ جو بات آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے میرے دوستو، یہ میرے رب نے میرے دل میں بات ڈالی اور میری زبان سے میرا رب نکال رہا ہے، آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ بھی جہاں جائیں، جہاں رہیں، جو تحریر پڑھیں، جس کی تقریر سنیں، اپنے دل و دماغ کو نظریے سے خالی نہ پائیں۔ صحیح بات ہے تو قبول کریں سر آنکھوں پر، نہیں تو فوراً اس کو رد کر دیں۔ یہ قسمت والے کو ملتی ہے میرے دوستوں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، پہلے بھی آئے اور اب بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو خالص نظریہ جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں مل جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں مل جائے، اور آپ کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام ان کی تعلیمات کی روشنی میں مل جائے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہت مل جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنے کی قدر و قیمت والی چیز یہ ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، مجھے اگر کہا جائے کہ تمہیں پاکستان کی صدارت یا وزارت عظمیٰ پر بٹھاتے ہیں، لیکن اپنے دل و دماغ کو اس نظریے سے تو نے خالی کرنا ہے، جو تو مسئلہ بیان کرتا ہے توحید کا، جو تو مسئلہ بیان کرتا ہے سنت کی اہمیت کا، رد بدعت کا، جو تو مسئلہ بیان کرتا ہے عظمت صحابہ کا، اس مسئلے کو چھوڑ دے، ساری دنیا کے خزانے بھی تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور ملک کا اقتدار بھی تمہارے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میری جان ہے ساری کائنات، میں جوتی کی نوک پر بھی اس کو نہیں رکھوں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور نبی کے فرمان اور صحابہ اکرام کی عظمت کا جو تصور مجھے دیا ہے، اس سے بڑی بادشاہت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ حضرات کا یہ احسان اپنے اوپر بھی ہے اور مجھ پر بھی۔ مجھ پر وہی معنی ہے کہ میری بات سننے کے لیے کچھ افراد سامنے آتے ہیں، اور اپنے اوپر یہ ہے کہ آپ کو سچ سننے کا موقع ملتا ہے۔ بلا شبہ جائیں، جہاں کہیں جائیں، انشاءاللہ پھر آ کر آئیں گے تو یہ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ سچائی کی آواز ہم نے وہاں سنی، بغیر لگی لپٹی کے، کسی کا کوئی لحاظ، کسی بڑے اور چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں۔ لحاظ اللہ کی کتاب کا، لحاظ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ کے پاکیزہ خاندان کا اور آپ کی تیار کردہ جماعت کا، بس، باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ طالب علمانہ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت مطالعے میں، کھود کرید میں رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کوئی تعلی کی بات نہیں کر رہا، خدا مجھے محفوظ رکھے، کوئی تکبر نہیں، کوئی تعلی نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نام جو ہیں، کمزور باتیں ان کی کلموں سے نکل چکی ہیں۔ اور پھر محدثین کا وہ قانون مجھے یاد آیا ہے، لکھا من ذا سلم من الوہم، کون ہے انسان دنیا کا جس کو وہم نہیں لگ جاتا۔ بڑی بڑی شخصیتوں کے قلم سے کمزور باتیں نکل گئیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان کے درجے خدا بلند فرمائے۔ لغزشیں انسان سے ہوتی ہیں، نبی کی ذات معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں۔ انسان کے زبان میں بھی لغزش آتی ہے، عمل میں بھی لغزش آتی ہے، قلم میں بھی آتی ہے، اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے، ان کے جو سیئات ہیں ان کو حسنات سے مبدل فرما کر درجے ان کے بلند فرمائے۔ لیکن یہ بھی دعا کہ یا اللہ ہمیں
اس نظریے کے ساتھ، اس بات کے ساتھ وابستہ رکھ جو تجھے پسند ہے۔ قرآن ایک سچائی کا نام ہے۔ ہر چیز میں کمزوری آ سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں۔ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں، منقش کر لیں، زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ سچائی کا مرکز اللہ کی کتاب ہے۔ پھر وہ بات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، اس بات کو غور سے سمجھیے۔ ہر حدیث نہیں، ہر روایت نہیں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور صحیح سند سے ثابت ہم تک چلی آ رہی ہے۔ صحیح سند سے ثابت کیسے ہوگی؟ ہم اس کو کتاب اللہ پر رکھ پیش کریں گے، کیونکہ ہر چیز کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ کے اصولوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو سمجھو کہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن سے ٹکراتی ہے کوئی بات تو سمجھو کہ وہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، وہ کسی کمزور راوی کا بیان ہے جس نے کوئی ایسی بات نقل کر دی اور پھر پنساریوں کی طرح آگے اس کو منتقل کیا گیا۔ مثال کے طور پر ضمن ایک بات آ جاتی ہے، قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں سورہ مریم کی ایک آیت کے اندر آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ میں تقابل کر کے بتا رہا ہوں سچائی کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے حبیب کتاب کے اندر ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنائیے، یقیناً وہ اللہ کے سچے اور راست باز نبی تھے۔ ابراہیم اللہ کے سچے اور راست باز نبی تھے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ اعلان اس کا ہے اللہ کا۔ اللہ سچا، اس کی کتاب سچی۔ ہم جب روایات کی طرف جاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ جس کتاب کے اندر ہے ہم نہیں کہتے کہ اس محدث سے یہ غلطی ہو گئی، صدیاں بیت چکی ہیں، کسی کی غلطی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف وہ کتاب ہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں، دوسری طرف اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ واضح اعلان کرے صدیقا نبیہ۔ کس کو مانے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کو پرکھا جائے گا اللہ کی کتاب پر، کتاب کے ساتھ مطابق ہے، مطابقت رکھتی ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو دین ایمان کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رہے گا، لیکن قرآن کے خلاف کسی بات کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ موضوع سے نکل جاتا ہوں، صرف اپنی تمہیدی گفتگو میں آپ حضرات کے ساتھ یہ بات جوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی نظریاتی آدمی ہوں اور آپ کو بھی نظریاتی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن میری ایک گزارش یہ بھی رہے گی، جب آپ کو نظریہ سمجھ میں آ گیا میرے دوستو، تو پھر اپنی اولاد تک اس کو منتقل کریں، اپنی نسلوں میں اپنے متعلقین منتقل کریں۔ دیکھیے، انسان کسی عطار کی دکان پر بیٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے، کپڑوں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، اور کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ جائے تو نہ بھی گندگی کپڑوں سے لگے، لیکن وہاں جو بدبودار ہوا ہے وہ اڑ اڑ کر اس کے جسم سے ٹکرائے، کپڑوں سے تو بدبو آئے گی۔
جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں فساق فجار کی بےہودہ گول لوگوں کی مجلس ہو تو وہاں سے انسان بےہودگی لے کر اٹھتا ہے. نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ نیکی کے اثرات آئیں گے. تو نیکی جہاں سے ملے اسے قبول بھی کرے اور نیکی کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ آپ کی بات کو ہر آدمی مان لے، لیکن آپ نے اپنا فرض پورا کر گیا، اتمام حجت ہوگی تو خدا کے ہاں بری ذمہ ہوں گے. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں نہیں ہو سکا. بڑے بڑے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. سچائی کا مرکز نمبر 1 اللہ کی کتاب ہے، نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ ہے. میں لفظ حدیث استعمال نہیں کر رہا، سنت استعمال کر رہا ہوں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ ہوگی وہ سچی سچ ہوگی. روایت غلط حضور کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، کرنے والے کرتے رہیں، کرنے والے کرتے رہیں. آج بھی ہمارا ذخیرہ حدیث جو ہے اس کے اندر بے شمار روایتیں، بعض کتابوں کے اندر موضوعات ہیں، من گھڑت محدثین نشاندہی کر دی کہ یہ من گھڑت ہے، روایت صحیح نہیں. لیکن جس محدث کو ملی اس نے اس کو نقل کر دیا اس خیال کی بنا پر کہ آج مجھے تو اس کی پوری تحقیق نہیں ہوئی، شاید آنے والے زمانے میں کوئی تحقیق کر کے اس کا صحیح یا غیر صحیح ہونے کا فیصلہ کر لے. تو فیصلہ کرنے والوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کر لیا روایت صحیح نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سچائی کا پہلا مرکز اللہ کی کتاب ہے، جس کی کوئی ایک آیت ضعیف نہیں، کوئی ایک آیت ضعیف نہیں. حدیث کی روایت ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت ضعیف. ہر چیز کو کتاب اللہ پر پرکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت صحیح سنت صحیحہ، اس میں غلطی نہیں ہوگی. آپ کا طریقہ مبارکہ، اسوہ مبارکہ، اس میں غلطی نہیں ہوگی. کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضور کوئی غلط کام کرا لے. کہنے والا کوئی غلط بات رسول اللہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے، کرنے والے کرتے رہے، لیکن یوں تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے یا رسول اللہ آپ یہ کام کریں اور کام ہو وہ غلط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کو کر بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی ہے اور آپ کی بات بھی سچی اور آپ کا ہر عمل بھی سچا ہے. تو جو عمل ہوگا وہ سنت ہوگی اور سنت صحیحہ ہوگی جو ہم تک منتقل ہوگی. یہ سچائی کے معیار ہیں. اور جن مقدس انسانوں کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میں رات ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس پر کسی نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، اور جس انسان نے یہ لکھا ہے میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا. ہندوستان کا ہے، پونا کوئی علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا، وہاں مدرس بھی رہا، دارالعلوم دیوبند سے اس نے پوری تعلیم حاصل کی. 1963 میں کراچی آ گیا، پھر کراچی کے اندر یونیورسٹی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی. اور پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابو بکر کا مقام صدیقیت. اچھی خاصی کتاب ہے. تو میں نے مختصر سا مطالعہ کیا تو صرف اس میں نے کیا کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس کے دل کی دھڑکن بھی سچائی کی طرف مائل ہوتی ہے. صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان کا بول بھی سچائی والا ہوتا ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس کا عمل بھی سچائی والا ہوتا ہے، جس کی سوچ، جس کا قول، جس کا فعل سچائی ہی پر مبنی ہے، وہ اس کا نام صدیق ہے. اور صدیق اسے کہتے ہیں
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ہر آن ہر مکان ہر زمان پیش رہا. یہ جو لفظ ابو بکر ہے نا جی، بکر کا باپ، حضرت صدیق کا نہ کوئی بیٹا بکر تھا نہ کوئی بیٹی بکر تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 40 سال، 1970 کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا؟ 70 کے بعد جب ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے جامعہ اشرفیہ میں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی نور اللہ مرقدہ، اللہ کی ارب ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر، انہوں نے لفظ ابو بکر پر چلتے ہوئے اپنے بیان کے اندر فرمایا، ان کے خصوصی انداز تھا، فرمایا کہ نہ بیٹا تھا بکر نہ کوئی بیٹی بکر تھی. بکر کا معنی ہوتا عرب محاورے کے اندر اول شے. مثلا عرب لوگ جو صبح سویرے جو ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح باکرہ، ابتدائے صبح. کوئی بچی جب جوانی میں تازہ قدم رکھے، جوانی کی حدود میں، اس کو کہتے ہیں باکرہ، نئی جوان ہوئی. تو بکر کا معنی ہوتا ہے اول شے، ابتدائے شے. تو حضرت صدیق کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر معاملے میں سبقت اختیار کی، ہر معاملے میں پیش رہے، حتیٰ کہ یہ ابو بکر بن گئے. بکر نہیں، ابو بکر، کہ اولیت کے بھی باپ ہیں. میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کے بیان میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کا ایک شعر جو فارسی زبان میں تھا، نہ رفت لا بر زبان او ہرگز، نہ رفت لا بر زبان او ہرگز، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، کہ حضور نے کچھ فرمایا ہو تو آپ کہیں لا، میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں کرتا. نہ رفت لا بر زبان او ہرگز، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ شہادت پڑھتے وقت معبودہ نے باطلہ کا تو انکار کیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں اللہ کا سوا. یہ لا تو آیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ان کی زبان پر لا نہیں آیا. تو صدیق اس لیے بھی ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی جملہ پورا نہیں نکلا کہ انہوں نے سب سے پہلے آمنا و صدقنا کہہ دیا. وہ صدیق بن گئے. جس انسان کی خوشبختی کا یہ عالم ہو کہ جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں، اس کی شاید اور کوئی مثال نہیں ملتی سوائے ابوبکر صدیق کے. ان کے والد بھی صحابی، نام آتا ہے. میری ایک بات آپ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ سے پیار کرو، سب صحابہ سے پیار کرو اور صحابہ کی ہسٹری پڑھا کرو. دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، صحابہ نبی کی جماعت کی کتابیں پڑھو، ان کے ناموں کو ذہن میں رکھو. ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، ان کا نام تھا عثمان بن عامر. سیدنا صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی، اس کا ایک بیٹا محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی. دوسرے پہلو سے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بھی صحابیہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی. یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو. یہ شرف اللہ تعالیٰ کسی خصوصی نعمت سے، خصوصی رحمت سے کسی کو عطا فرماتے ہیں. ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر پوری نظر ڈالتے ہیں، مکی زندگی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذار ثانی کی گئی، جو تشدد آپ پر کیا گیا،
ابتدائی دور کے اندر وہاں مکہ شہر کے نمایاں شخصیتوں میں، نمایاں لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہونے والا جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ حضرات کے ذہن کو اس طرح منتقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں ایک تجسس پیدا ہو اور آپ مطالعہ کے عادی بنیں، کتابیں پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں قبائلی نظام ہو تو قبیلے کے کسی ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچا تو سارا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ ہمارے قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، قبیلے کے کسی ایک کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جائے تو سارے قبائلی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی قبائلی نظام ہے ایسا ہی ہے، اس زمانے میں ایسا تھا۔ مکہ شہر کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ ہے اس کا کیا نام تھا؟ ہاشمی تھے۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ تیمی تھے۔ فاروق اعظم قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو عدی تھے۔ عثمان ذو النورین قبیلے کیا نام تھے؟ بنو امیہ تھے، اموی تھے۔ اس طرح بے شمار قبیلے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا اس حد تک کہ ایک دفعہ سین کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر چادر کا پھندا ڈالا گیا کہ آپ کی سانس مبارک رکنے لگی۔ لیکن قبائلی نظام ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک ہاشمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو سب سے پہلے آدمی اپنی جان پر کھیل کر ان مشرکین کو دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے والا تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ قبائلی نظام کے اندر اپنے قبیلے کے کسی آدمی کی حمایت کے اندر ہر دور میں لوگ کھڑے ہوتے رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے کسی بیان کے اندر میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو 29 آدمی ہیں، 29 میں 22 مسلمان ہیں۔ جو میں نے تحقیق کی اس سلسلے میں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق جذبہ اور ملکہ عطا فرمایا۔ میں اس میں صحابہ کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں، قدیم کتابیں بھی۔ میں نے تحقیق کی کہ 22 مسلمان ہیں، اس میں صرف 10 بیٹے حضرت عباس کے مسلمان ہیں۔ 5 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، ان کا نام حارث تھا، 5 بیٹے ان کے مسلمان ہیں۔ اس اعلیٰ حضرت کا دوسرے ابو طالب کے 4 بیٹے، 3 کو اللہ نے ایمان سے نوازا اور ایک ایمان سے محروم رہا جس کا نام طالب تھا۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے۔ سیدنا حمزہ کے بعد نے 2، کسی نے 3 بیٹے لکھے ہیں۔ جناب زبیر کے 4 بیٹے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نوجوانوں کا حال جب پڑھیں گے کتابوں کے اندر تو ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شین کعبہ میں حضور پر جو تشدد ہوا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا کوئی شخص اپنے خاندان اور قبیلے کے ایک بھی نہیں پاتے۔ وہاں اگر سب سے پہلے جان پر کھیل کر رسول اللہ کو بچایا تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ابو بکر صدیق پر ایک دفعہ اس قدر تشدد کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنانے لگے بیت اللہ کے اندر۔ سارے مشرکین چاروں طرف سے پل پڑے، اس قدر مارا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک کو جوتوں سے اس قدر روندا گیا کہ آپ کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ناک بالکل چپٹا ہو گیا چہرے کے ساتھ اور بے ہوش ہو گئے۔ تو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگ آئے، حالانکہ سارے کافر تھے لیکن قبائلی نظام تھے، سارے کے سارے آ کر ان کو اٹھا کر لے گئے اور اعلان کر دیا کہ اگر زمانہ جاہلیت میں ان کا نام کچھ اور تھا لیکن ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر کنیت ہے اور صدیق ان کا لقب ہے۔ کنیت اور لقب غالب آ گیا نام پر، اور قبیلے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا یہ آدمی فوت ہو گیا تو ہم پھر ان سب سے انتقام لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش تھے، اٹھا کر گھر لے گئے اور جب ہوش آئی کیا کہنا،
ایسا عاشق جانثار آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ اس دھرتی پر کوئی پیدا ہوا ہوگا۔ جب ہوش آئی تو سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ قبیلے کے لوگ چونکہ مشرک تھے اس واسطے ناراض ہوگا کہ جس کی وجہ سے تمہارا ساتھ یہ حال ہوا ہے اس کو پھر یاد کرتے ہو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے اور صدیق اکبر کی والدہ ام الخیر جن کا نام سلمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اتنا کہے گئے کہ ان کو کھانا شانا کھلا دینا، لیکن اٹھ کر چلے گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے تو گھر والوں کو کچھ پتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دار ارقم ایک صحابی ان کے گھر میں، چند صحابہ کرام جو نئے نئے اسلام لانے والے تھے ان کے ساتھ وہاں تھے، تو گھر والوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ان کو کچھ کھلانا چاہا، انہوں نے کہا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ ان کی والدہ سلمہ ام الخیر وہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، بعض میں فاطمہ لکھا ہے، بعض نے ام جمیل لکھا ہے، بعض نے ام جمیل ہی کا نام فاطمہ لکھا ہے۔ بہرحال یہ دونوں خواتین ان کو سہارا دے کر دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے جس کمرے وہاں پہنچا کے آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کا کیا حال تھا، کیا جذبہ تھا، کیا نظریہ تھا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، وہ گھسٹتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور جاتا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے یہ حالت دیکھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور رسول اللہ نے جھک کر ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ میرے دوستو، دنیا میں محبت کی جانثاری کی بے شمار داستانیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ نے بھی بے شمار سنی ہوگی، لیکن شاید میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی، میں نے بھی نہیں آج تک پڑھا، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، طالب علم کا تجسس رہتا ہے کہ اس قسم کا عاشق جانثار کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی وجہ تھی کہ میرے اللہ نے پھر اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، ساتھی تھے، بچپن کے ساتھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اوائل عمر میں، نوجوانی میں، نوعمری میں انسانوں سے کیا کیا بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، تو ساتھی اپنے ساتھی کو اپنا پیر بنا لے، اپنا مقتدا بنا لے، اس کی دنیا میں کم مثالیں ہوتی، کیوں ساتھیوں کا عیوب سب پر واضح ہوتے ہیں۔ دنیا کا واحد انسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوائل عمر سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جس پر انسانوں کا اعتماد رہا اور ان کے بچپن کے ساتھیوں کا اعتماد رہا، یہ شرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے، تو کھلبلی سی مچ گئی، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ابو بکر ہر وقت ان کے ساتھ نتھی رہتے ہیں، آج ان کو بہکانے اور ان سے جدا کرنے کا ذریعہ موقع ہے۔ جب واپس آئے تو مشرکین مکہ نے ان سے ملاقات کرے، ابو بکر تم کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ آسمان والا جو ہے مجھے اپنے پیغام بھیجتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کر۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے چن لیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی جو تمہارا ساتھی جس کا نام محمد ہے۔ کہنے لگا میں نے آج ابھی تک تو اپنی کانوں سے ان کی زبان سے سنا نہیں، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو میں سب سے پہلے مانتا ہوں اس بات۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اول شے، ابتدائی شے، ہر چیز میں پیش پیش۔ آپ سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر کہ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ایک خوش نصیب، ایک سعادت مند روح، سب سے پہلے شہادت پر فائز ہونے والا حضرت حارث بن ابی حالہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ سوتیلا، ہاں سوتیلا بیٹا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو 4 بیٹے اور 1 بیٹی اپنی ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے،
مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جبہ و دستار والے یا تو ان کو تحقیق نہیں، اور تحقیق ہے تو بولتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ کے کتنے نکاح ہوئے تھے؟ 2۔ ابو حالہ ہند جو پہلا شوہر تھا، کنیت تھی ابو حالہ، ہند اس کا اصل نام تھا، ابی زرارہ، پہلا نکاح ان سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے، حارث، طاہر، ہند، حالہ۔ حارث، طاہر، ہند اور حالہ، یہ چاروں مسلمان تھے، چاروں صحابی تھے، اپنی ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ لیکن آپ کتاب میں نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں خیانت بددیانتی کی بدترین قسم موجود ہے۔ لیکن یہ تو آپ پڑھ لیں کسی کتاب کے اندر کہ سب سے پہلا شہید ہونے والا حارث بن ابی حالہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے تھے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے، سین کعبہ میں جن کا خون گرا۔ اور میں نے 5 بچوں کا نام لیا تھا۔ دوسرے شوہر سے عتیق بن عائس ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی ہند تھا۔ تو اب کتنے ہند جمع ہو گئے؟ 3۔ پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے، پہلے شوہر سے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے، اور دوسرے شوہر کی ایک بیٹی کا نام بھی ہند ہے۔ اور بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساسوں کے نام ہند ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی والدہ کا نام بھی ہند ہے، اور حضرت زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت حارث کی والدہ کا نام بھی ہند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، اس کا نام بھی ہند ہے، جس کو ام ہانم کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک جیسے نام مردوں اور عورتوں کے رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے اور اس کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ اب نام رکھتے وقت بچوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کہیں کوئی نام نہ ہو تو وہ نام کسی جانور کا ہو، کسی کیڑے مکوڑے کا ہو، اپنے بچے کا نام رکھیں گے۔ کئی سادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمارا بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا، نام رکھیں۔ اب ظاہر ہے میں تو نظریاتی آدمی ہوں، میں تو نظریے سے باہر نہیں جا سکتا کہ اس کی خوشنودی کی بات کہہ دوں۔ تو کوئی پوچھتا ہے کہ لڑکے کا، میں کہتا ہوں مریم، کیونکہ قرآن کی روح سے مریم کا رتبہ سب سے بڑا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی اچھا سا نام بتا دیں، تو پھر میں کہتے چلو کوئی ڈرامہ دیکھو، کوئی فلم دیکھو، وہاں سے کوئی نام مل جائے گا۔ خدا ہدایت دے ان کو۔ ہماری سوچ کس قدر عجیب ہو چکی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس مائیں، ان کا نام اچھا نہیں تو پھر کس کا نام اچھا ہے؟ اور مریم صدیقہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاکیزہ بنا، اور ساری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو درجہ عطا فرمایا۔ اس کو سننے میں کچھ اور اچھا سا نام بتا دیں۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو درست فرمائے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے یہ سوشل میڈیا اور یہ دوسرا میڈیا اور ان خرافات کو دیکھ دیکھ کر، سن کر ہماری سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن اندر ہمارے وہ ساری باطل سوچ بھری ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مرد اور عورت کے ایک جیسے نام تھے، اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہند کا نام نہیں بدلا۔ آپ کا ایک لیپا یعنی سوتیلا بیٹا وہ بھی ہند ہے، اور سوتیلی بیٹی وہ بھی۔ یہاں ایک اور بات بھی چلتے کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنے بچے آئے تھے؟ 5۔ حضور کے ایک اور زوجہ مطہرہ ہے، اس کے ساتھ بھی 5 بچے آئے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضرت ام سلمہ، ان کے ساتھ بھی 5 بچے آئے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کتنی تھی؟ سیدہ خدیجہ سے اور حضرت ماریہ سے
6 بچے تھے، 16 بچوں کی کفالت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ قبول فرما لے، غلطی بات جو غلط بات زبان سے کہ اللہ معاف فرمائے، جو صحیح بات زبان سے کہ اللہ تعالیٰ اس قبول فرما کر آپ حضرات کے ذہن میں ڈال کر اس کا داعی اور مبلغ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، نماز پیغمبر، یہ مسجد نبی میں بیٹھ کر لکھی ہمارے پاکستانی ایک نوجوان عالم نے، بڑا صالح عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے موضوع پر، بہت شاندار، مختصر، جن کوزے میں دریا بند کر رہا ہے۔ یہ شیخ الیاس فیصل، یہ شیخو پورہ کے رہنے والے ایک نوجوان ہیں، اور مدینہ طیبہ میں اللہ نے ان کو وہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور مجمع ملک فہد کے اندر بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، بس نبی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی، بہت شاندار کتاب ہے، یقیناً آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔